الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. سب تعریفیں ثابت ہیں، وہ تعریفیں ثابت جو ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، تعریفیں جو ہیں اوپر اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے. ایسی نعمتیں، وہ نعمتیں شامل ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں تعریفیں جو ہیں اوپر اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے. ایسی نعمتیں، وہ نعمتیں کامل ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں. بھئی نعماء یہ جمع ہے نعمت کی، یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر آج کے سبق کا ضابطہ پہلا کہ جمع مکسر کو جب جماعت کی تعویل میں کرو، جمع مکسر کو جب جماعت کی تعویل میں کرو تو اس کی صفت واحدہ مؤنثہ لائی جا سکتی ہے. اس لیے الشاملۃ یہ اس کے لیے صفت ہے، اور نعمہ یہ مضاف الیہ مل کر بولو تو صحیح موصوف ہے. اوپر اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے. ایسی نعمتیں، وہ نعمتیں، وہ کس کا ترجمہ ہے؟ البمانے التی کے. وہ نعمتیں کہ شامل ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں. وآلائہ الکاملۃ، وآلائہ الکاملۃ. اب یہ واو عطف آلائہ الکاملۃ معطوف نعمہ شاملۃ معطوف علیہ. معطوف علیہ کے پہچاننے کا طریقہ کہ معطوف علیہ کی جگہ پہ معطوف کو رکھ دو، ترجمہ صحیح ہو تو سمجھو کہ یہ معطوف ہے اور وہ معطوف علیہ، اور اگر ترجمہ صحیح نہ ہو تو پھر سمجھو کہ اس کا معطوف علیہ کوئی اور ہے. مثلا اعلیٰ کا اگر عطف کرو شاملہ پر تو معنی صحیح نہیں. معنی یہ ہوگا کہ اوپر اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اور ایسی نعمتیں شامل ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں اور اس کی نعمتیں. اب شاملہ پر عطف کرو گے تو اوپر نعمہ لگے گا، اوپر اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اور نعمتوں کے، تو معنی صحیح نہیں بن رہا ہے. اس لیے اعلیٰ کا عطف کرو گے نعمہ پر، اور نعمہ پر کون لگ رہا ہے؟ بولو تو صحیح. نعمہ پر نیند کا قسم ہے جی، اعلیٰ را دے، اعلیٰ ہے یا اعلیٰ ہے؟ تو اوپر کون لگ رہا ہے؟ اعلیٰ حرف جارہ. تو معنی یہ ہوگا کہ اوپر اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایسی نعمتیں کہ وہ نعمتیں کامل ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں. نعمہ کی صفت الشاملۃ، اعلیٰ کی صفت الکاملۃ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نعمہ کی صفت الشاملہ اور اعلیٰ کی صفت الکاملہ لا کر اشارہ کر دیا اس طرف کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں وہ دو قسم پر ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو قسم پر ہیں. شاملہ ان نعمتوں کو کہتے ہیں جو دونوں جہانوں کو شامل ہو. شامل نعمہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے، نعمہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو دونوں جہانوں کو شامل ہو. نعمہ
ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو دونوں جہانوں کو شامل ہو. کام آلائہ الکاملۃ، آلائہ الکاملۃ، اور اعلیٰ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو نعمت آخرت کے ساتھ خاص ہوں. شاملت نعمائہ شاملت و آلائہ الکاملۃ، نعمائہ شاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو دونوں جہانوں میں شامل اور آلائہ الکاملہ کاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو صرف آخرت میں. اچھا، اسی طرح نعمہ کی صفت شاملہ، اعلیٰ کی صفت کاملہ لا کر اشارہ کیا کہ شاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو تمام مخلوقات کے شامل ہو، جو تمام مخلوقات کو شامل ہو، جو تمام مخلوقات کو شامل ہو. اور کاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہو. دو فرق. تیسرا فرق، شاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو تمام انسانوں کو شامل ہو، اور کاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو صرف مؤمنین کے ساتھ خاص ہو، جو صرف مؤمنین کے ساتھ خاص ہو. شاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو تمام مؤمنین کو شامل ہو، اور کاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو. شاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کو شامل ہو، اور کاملہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو. والصلاۃ علی سید الانبیاء، اور رحمت نازل ہو وہ رحمت، اور رحمت نازل ہو وہ رحمت، نازل جو ہو اوپر انبیاؤں کے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا محمد، وہ محمد، یہ وہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ بمانے الذی کے، وہ محمد المصطفیٰ جو چنا کیا ہے وہ محمد، اور رحمت نازل ہو، رحمت نازل ہو وہ رحمت، نازل جو ہو اوپر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے، اوپر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے. ایسی آل کی چنی گئی ہے وہ آل، ایسی آل کہ وہ آل چنی گئی ہے وہ آل. بعض جگہوں پر واو جو ہے وہ عاطف ہوتا ہے جب معطوف علیہ ہو، تو جو معطوف علیہ کے اوپر جو عامل ہے معطوف پر بھی اور بعض جگہوں پر واو جملے کے شروع میں آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے واو استینافیہ. بعد والے جملے کو کہا جاتا ہے جملہ مستانفہ. والصلاۃ، تو یہ واو استینافیہ. اور صلاۃ، اب صلاۃ جو ہے اس کی کتابت میں قیاس یہ تھا کہ الف کے ساتھ لکھا جائے، صلاۃ لام کے بعد الف ہو پھر تا ہو. صلاۃ کی جو ہے کتابت میں قیاس کیا تھا کہ الف سے لکھا جاتا، لیکن اس کو واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے تاکہ الف کے پڑھنے میں ذرا تفخیم ہو، ذرا الف کو موٹا کر کے پڑھا جا سکے. صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، مشکات ہے، ربا ہے، اس قسم کے الفاظوں کو واو کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، لیکن واو پڑھا نہیں جاتا. والصلاۃ علی سید الانبیاء، اور رحمت، صلاۃ کا معنی کرو رحمت، نازل ہو وہ رحمت. والصلاۃ نزلت یا نازلۃ، صلاۃ نازل ہو وہ رحمت، نازل جو ہو اوپر انبیاءوں کے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر.
لقب کے بعد جب آ جائے علم، القاب کے بعد جب آ جائے کیا ہے تو وہ ترکیب کے اندر بنتے ہیں بدل مبدل من ہو یا مبین عطف بیان۔ اب سید انبیاء یہ لقب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے علم ہے، تو جب علم آ جائے لقب کے بعد تو پھر وہ القاب ترکیب میں مبدل من ہو اور علم بدل یا وہ القاب مبین عطف بیان۔ اوپر انبیاؤں کے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے دال کے بعد جو ہے لکھا ہوا ہے نون، اس نون کو کہا جاتا ہے نون قطنی، نون قطنی۔ محمد دن المصطفیٰ، محمد دن سے محمد دل مصطفیٰ، یہ نون تھا ساکن، التقاء ساکنین سے جو ساکن کلمے کے آخر میں اس کو حرکت دے کر پڑھنا واجب ہے۔ محمد کا معنی ہے بہت حمد کیا ہوا، بہت حمد کیا ہوا، اس مفعول کا صیغہ ہے۔ محمد یہ موصوف، المصطفیٰ اس کے لیے صفت۔ المصطفیٰ کون سا صیغہ ہے؟ اسم مفعول، اصل میں مصطفیون تھا، پھر قالب اسم مصطفان، قالب التقاء ساکن اسم مصطفان، مصطفی تھا، پھر قالبہ سے مصطفان، التقاء ساکن سے مصطفان۔ غیر سے بول لیڈروں، پہلے مصطفیون سے المصطفیو بناؤ، اب قالبہ سے اور کون سا قانون جاری اس میں؟ اور الظلم الظلم کا پہلا عمومی حکم کتاب اب افتعال کو دعا کر دیا۔ وعلی آلہ اور رحمت نازل ہوں اوپر آل اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ آل جو ہے، یہ آل کا لفظ یہ اسم جمع ہے، یہ کیا ہے؟ اسم جمع ہے، اس لیے اس کی صفت جو ہے المصطفیٰ مفرد لائی گئی ہے، اس کی صفت جو ہے المجتبیٰ یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ آل یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ آل کے بارے میں مختلف بزرگوں کے اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں اصل میں تھا آلن، پھر ہو گیا آلن، بعض کہتے ہیں اصل میں تھا آہلن، ہا کو خلاف قانون حمزے سے تبدیل کیا تو ہو گیا آلن، پھر آلن سے آلن، کون سے قانون سے؟ آمن اومن والے قانون سے کیا ہو گیا؟ آلن۔ آل جو ہے آل، اس کی اضافت صرف ذوی العقول کی طرف ہوتی ہے، بخلاف اہل کے کہ اس کے اضافت جو ہے ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں کی طرف، باقی آل کی اضافت صرف ذوی العقول، آل ابراہیم، آل اسماعیل، آل فرعون، ایسے میں باقی کیا ہے؟ اہل جو ہے اس کی اضافت ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کی طرف کیا ہے؟ ہوتی ہے۔ اچھا، آل جو ہے آل، اب آل اسلام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اسلام ذوی العقول نہیں ہے۔ آل رسول، آل ابن عباس، یہ سب ذوی العقول ہیں۔ آل اسلام، آل حق نہیں بلکہ اہل اسلام، اہل حق بولا جا سکتا ہے، باقی آل اسلام آل حق نہیں بولا جا سکتا۔ آل کا اطلاق جو ہے جو اشراف ہوں، ارباب عظمت والے ہوں، ان کے اوپر جو ہے بولا جاتا ہے۔ ایسے میں آل کا اطلاق جو ہے وہ ہمیشہ جو بڑائی جن کو حاصل ہو، پھر بڑائی چاہے دینی حاصل ہو چاہے دنیاوی حاصل ہو، ان کے اوپر کیا ہے؟ آل کا لفظ بولا جاتا ہے۔
اور اوپر اس کے آل کے، ایسی آل، وہ آل، یہ وہ کس کا ترجمہ ہے؟ الف لام بمعنی البمانے التی کی، وہ آل کہ المجتبا چنی گئی ہے، وہ آل چنی گئی ہے، وہ آل. شاباش.